الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ عزیزو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، گویا کہ نئی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور یہ اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو احترام والا بنایا، محترم بنایا۔ ان میں سے ایک محرم ہے۔ محرم الحرام کی لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے یہ محترم مہینہ رہا ہے محرم الحرام کا۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پر عاشورہ جو 10 محرم کا دن ہوتا ہے، اس کی اور زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس کے اندر کیا کام کرنے کے ہیں؟ اس کے اندر دن میں روزہ رکھا جائے، خوب عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے گھر والوں پر فراوانی کی جائے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: محرم الحرام میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ اور بڑھا لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 1 سال کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی، اس لیے ہر کوئی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔